اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اللہ ہی کے لیے محو تسبیح ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے، لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو، اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب طے ہی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اختلاف کیا، اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم نے جو بھی کھجور کی شاخ کاٹی ہے یا اسے اس کی جڑوں پر رہنے دیا ہے، یہ سب خدا کی اجازت سے ہوا ہے، اور اس لیے تاکہ خدا فاسقین کو رسوا کرے۔ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعہ کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عنایت کرتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے، وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے، اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اسے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ مال ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہیں کہ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا، وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے، اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ قرار دینا کہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے منافقین کا حال نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے، اور تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، اور خدا گواہ ہے کہ یہ سب بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ اگر نکال بھی دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد بھی کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف رکھتے ہو، یہ اس لیے کہ یہ قوم سمجھدار نہیں ہے۔ یہ کبھی تم سے اجتماعی طور پر جنگ نہ کریں گے مگر یہ کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا دیواروں کے پیچھے ہوں۔ ان کی دھاک آپس میں بہت ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سب متحد ہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے دلوں میں سخت تفرقہ ہے، اور یہ اس لیے کہ اس قوم کے پاس عقل نہیں ہے، جس طرح کہ ابھی حال میں ان سے پہلے والوں کا حشر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا ہے، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر اختیار کر لے، اور جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کی پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی ظالمین کی واقعی سزا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکار ہیں۔ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اصحاب جنت وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرزاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے،
اور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا، عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اسی کے لیے محو تسبیح ہے، اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔